الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے جیروسلم بلانگس ٹو مسلمس پارٹ 19۔ یروشلم مسلمانوں کا ہے 19واں حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز بدھ 20 جمادی الاخر 1445 ہجری اور 3 جنوری 2024 عیسوی کا دن ہے۔ یاد رہے کہ المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے حوالے سے چند حقائق آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ آج بھی اسی پہ مزید بات کریں گے۔ قرآن پاک میں سورہ آل عمران آیت نمبر 59 نمبر آیت، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی مثل قرار دیا جانا، اس کے چند حقائق آج بیان کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سمجھنے کے لیے قرآن کا حکم یہ ہے کہ سجدہ آدم کو بھی سمجھو، واقعہ آدم کو بھی سمجھو، ٹھیک ہے۔ سورہ آل عمران کی 59 نمبر آیت میں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم کا ایک سبق یہ بھی ہے کہ اب یہ جو 21ویں صدی میں فتنہ برپا ہو چکا ہے، یہودی عیسائی اور مسلمان آپس میں یہ گتھم گتھا ہیں، تو اس کا حل سجدہ آدم میں سے ملے گا۔ اسی لیے ہمیں سجدہ آدم کو دھیان سے پھر سے دیکھنا پڑے گا۔ تو اس میں سجدہ آدم میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ کا اعلان کیا گیا، تو وہ ایک طرف تو خلافت کی بات ہے اور ساتھ متصل بات ہے سجدے کی۔ تو شیطان نے سجدہ نہ کیا، لعنتی قرار پایا، پھر اس نے مہلت مانگی، اور پھر اسی مہلت کا یہ اثر ہے کہ آج تک وہ انسانوں کو گمراہ بھی کر رہا ہے اور فساد بھی برپا کر رہا ہے، اور قتل و غارت اور خون ریزیوں میں مبتلا شیطان اور حزب الشیطان اپنے اسی پہلے واقعے میں سے سبق لے کے چل رہے ہیں، اور یاد کروانا ہے وہ سبق اپنے مسلمانوں کو، عیسائیوں کو اور یہودیوں کو کہ اس سجدہ آدم کی حقیقت کو پھر سے غور کرو، سوچو سمجھو۔ خلافت، سجدہ، اللہ تعالیٰ نے دونوں باتوں کو ایک ذات میں منسلک کر دیا، یعنی کہ جس کے لیے سجدہ کیا گیا، کروایا گیا، آدم علیہ السلام، وہ شان خلافت کے حقدار ہیں۔ اب شیطان نے اسی سے وہ رمز پکڑی جو آج تک اس کے چیلے چانٹے دنیا میں مسلط کیے ہوئے ہیں۔ یعنی شیطان اور حزب الشیطان نے کیا کیا ہے پچھلی کئی صدیوں میں کہ خلافت و حکومت اور نظام حکومت الگ کر دیا ہے اور سجدے اور عبادت کے معاملات الگ کر دیے ہیں۔ یہی حال آج آپ دیکھیں ہندوؤں کے ہاں، عیسائیوں کے ہاں، یہودیوں کے ہاں، مسلمانوں کے ہاں ایسا ہی ہے کہ پارلیمنٹ الگ ہے اور عبادت گاہ الگ ہے۔ یہ تماشا، یہ ڈرامہ، یہ مکہ میں بھی ہے، اسلام آباد میں بھی ہے، مصر میں بھی ہے، ویٹیکن میں بھی ہے، اسرائیل میں بھی ہے، تل ابیب میں بھی ہے، یروشلم میں بھی ہے، ساری دنیا میں ہے۔ یعنی نظام حکومت اور نظام عبادت کو الگ الگ کر دیا گیا ہے۔ یہ ہے وہ حزب الشیطان کی بڑی ایک گنجلک، مشکل پیچیدہ چال کہ جس کو سجدہ آدم سے سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ خلافت کا حقدار وہ ہوگا جو مسجود ملائکہ ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نظام خلافت اور یہ دنیا کی ساری حکومتوں کے جو معاملات ہیں، جس میں کہ ظالمانہ ٹیکسوں کا خاتمہ، یہ فاریکس پیرٹی کا دجل، اس کا خاتمہ، یہ سٹاک مارکیٹ جس میں سٹاک بکتا ہی نہیں ہے، جس میں صرف شیئر بکتے ہیں، وہ شیئر مارکیٹ تو ہے، وہ سٹاک مارکیٹ نہیں ہے۔ تو اس سارے تماشوں کو ختم کرنے کے لیے جب وہ نیک لوگ آ جائیں گے، امام المہدی جیسے اور المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام جیسے، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ عبادت اور نظام حکومت کو ایک ذات اور ایک ادارے میں یکجان کر دیں گے اور پھر خلافت اسلامی قائم ہوگی۔ یعنی
نظام حکومت پہ براجمان وہ ہوں گے جو سجدے کی اہمیت کو سمجھتے ہوں گے، سجدہ کرنے والے ساجد ہوں گے، عابد ہوں گے، وقت کے فرعون نہیں ہوں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ خلافت اور سجدہ جب یہ دونوں مل کر کے ایک ذات میں نمایاں ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، تو صحیح اسلامی خلافت قائم ہوگی۔ ایسے ہی اب آپ دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جن کو کہ سجدے کیے جاتے رہے، جن کے نام پر پوجا جاری تھی، جاری ہے، وہ جب خود آئیں گے تو حکم کیا دیں گے کہ اب آپ نے مجھے سجدہ نہیں کرنا، اب آپ نے اللہ کو سجدہ کرنا، ٹھیک ہے۔ ہاں، حکومت وہ اس طرح سے قائم کریں گے کہ سب انسانوں کا جو معاشی حق ہے وہ انہیں ملے گا۔ پھر یہ نہیں ہوگا کہ $1 is equal to 286 پاک روپیز، پھر یہ تماشے ختم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ جو لوٹ مار مچی ہوئی ہے تمام دنیا کے سرکاری محکموں میں، یہ ختم ہو جائے گی۔ پھر جب چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے اور ڈاکے کی سزا موت ہوگی اور رشوت خور کو ڈاکو قرار دیا جائے گا اور ڈاکے کی سزا موت رکھی جائے گی، تو ایسا پرسکون نظام خلافت قائم ہوگا کہ پھر 40 سال وہ تقریباً کیفیت آ جائے گی کہ زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ دینے کے لیے نکلیں گے اور لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔